يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور یہ خوشی خود ساختہ نہیں ہے بلکہ یہ خوشی اور یہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ جو خوشی کا دن اللہ اور اس کا رسول دے اس میں پھر یقینی بات ہے لغو و لعب نہیں ہوتا اور فضولیات نہیں ہوتی۔ اللہ رسول کی دی ہوئی خوشی میں سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ سے التجائیں کرنا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما دے۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی رسول اللہ کی دی ہوئی خوشی کا انداز ہے۔ ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، پہلے منتظر تھے ہم کہ رمضان کا مہینہ بس قریب ہے، آنے پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کر رہے تھے، اور اب یہ وقت ہے کہ وہ ہم سے بچھڑ کر جدا ہو کے ہمیں داغ مفارقت دے کے واپس چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور انعام ہم پر ہوا کہ اللہ نے ایک اور رمضان ہمیں عطا کر دیا۔ یقیناً وہ رمضان کا مہینہ وہ آیا ہوا مہمان تھا ہمارے پاس، لیکن اصل حقیقت دیکھی جائے رمضان تو قیامت تک آتے رہیں گے، رمضان کے مہینے قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ بہت سارے افراد، بہت ساری میری مائیں بہنیں امت مسلمہ میں دیکھ لیں جو رمضان کے مہینے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو یہ خوشی کا دن دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں گڑیل جوان ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی، ابھی میرا شباب باقی ہے، مجھے موت نہیں آئے گی، میں نے دنیا میں جینا ہے، مجھے ابھی موت نہیں آئے گی۔ لیکن موت ہے، جوانی میں بھی آتی ہے، اور پورے جوبن پر بندہ ہو، شباب پر ہو تو اس میں بھی آتی ہے، اور پھر موت لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، چکنا چور کر دینے والی ہے۔ اسی لیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حاذم اللذات
لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ اس کو بھولنا۔ جو موت کو بھول جاتا ہے پھر وہ اللہ کی بغاوتوں نافرمانیوں میں پڑتا ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس دنیا کے اندر گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اللہ کے پاس پہنچ کر اللہ کے کٹہرے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، تو وہاں حساب ہوگا میری زندگی کا۔ میں نے جو شب و روز گزارے، میں نے جو ایام گزارے، میں نے جو سال گزارے، میں نے جو بہاریں دنیا کی گزاری، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تو جس کو موت یاد ہو پھر وہ اللہ کی بغاوتوں کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ اپنی جوانی پر مان نہیں کرتا، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس تو اللہ اکبر طاقت ہے، زور ہے، شباب ہے اور میرے پاس مال و متاع ہے، میں جو مرضی کرتا پھروں۔ نہیں، وہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، میرے مومن بندو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے کل کو نہ بھولنا، تمہارا کل تمہارے بالکل قریب ہے، اور وہ کل کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت تو بالکل قریب آن پہنچا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے کل کو نہ بھولنا، تمہارا کل آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا ریب فی، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا، اور یہ اللہ کی بات ہے۔ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی سچی بات کرنے والا ہو سکتا ہے۔ کاش ہمیں اس بات پہ یقین آ جائے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تو ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، ہمیں جو ہے نا وہ جھنجھوڑنے کے لیے آیا تھا، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آیا تھا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خواب غفلت سے بیدار ہوئے، جن کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، جن کے اندر نیکی کی تڑپ پیدا ہوئی، جو نیکی کا شوق رکھنے والے بنے۔ اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، نیکی کا شوق پیدا نہیں ہوا، اور رمضان کی یہ 29 بہاریں انہوں نے گزار لی، اللہ اکبر، 29 دن اور 29 ایام چلے گئے، لیکن وہ ویسے کے ویسے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری جب شب ہوتی رمضان کی تو پھر اعلان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، کاش مجھے پتا چل جائے کہ فلاں کے اعمال قبول کر لیے گئے ہیں، میں اس کو مبارکباد پیش کروں، اور مجھے پتا چل جائے کہ فلاں کے اعمال رد کر دیے گئے ہیں، اس کے اعمال کو ٹھکرا دیا گیا ہے، اس کے اعمال اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ شرف قبولیت پا ہی نہ سکے، حاصل ہی نہ کر سکے، تو میں اس سے تعزیت کر سکوں، اس بندے سے میں تعزیت کروں۔ عید اس کی نہیں ہے جیسے ہم نے کپڑے نئے پہنے، یہ بھی سنت ہے، نہا دھو کے آئے ہیں، سنت ہے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اللہ اکبر، خوبصورتی کو، جمال کو جو ہے نا وہ ظاہر کرنا، اور خاص کر اس موقع پر، لیکن اصل عید تو اس کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ایک بندے کو دیکھا، اس نے کپڑے بڑے عمدہ پہنے ہوئے عید کے موقع پر، اور عمدہ قسم کا کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، عید اس کی نہیں ہے جو اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، اچھے کھانے کھاتا ہے، عید تو اس کی ہے قبل صیامہ، جس کے روزے قبول ہو گئے، قبل قیامہ، جس کا قیام قبول ہو گیا، غفر لہ ذنبہ، جس کے گناہ معاف ہو گئے۔
गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, रातों का क़याम अता किया था गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, लैलतुल क़द्र की तलाश हमें अता की थी गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, एतिकाफ़ रखा था गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, तो वो बंदा बड़ा ही बदनसीब है। ना रोज़े रख के अपने गुनाह मुआफ़ करवा सका, ना क़याम करके अपने गुनाह मुआफ़ करवा सका, ना लैलतुल क़द्र को हासिल करके अपने गुनाह मुआफ़ करवा सका, और ना दीगर इबादत करके अपने गुनाहों को मुआफ़ करवा सका। ईद उसकी नहीं है जिसके गुनाह मुआफ़ नहीं हुए, ईद उसकी नहीं है जिसकी गलतियां वैसी की वैसी हैं, बल्कि रमजान के अय्याम में भी उनके अंदर इजाफा होता चला गया। ईद उसकी नहीं है जो फराइज का पाबंद नहीं बना, ईद उसकी नहीं है जो नमाजी ना बन सका, 29 अय्याम गुजारने के बाद भी जो नमाजी ना बन सका, जिसको नमाज का शौक पैदा ना हुआ, जिसको रब की मुलाकात की तड़प पैदा ना हुई, जिसके अंदर सजदे का जज्बा पैदा नहीं हुआ, ईद उसकी नहीं है। ईद तो उसकी है जो अपनी कमियां कोताहियों को देखते हुए अल्लाह अकबर अपनी नेकी में आगे बढ़ता है। मैं नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन जमात की पाबंदी नहीं करता, रमजान अल्लाह ने मुझे अता किया, आइंदा के बाद जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। मैं नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन बेवक्ती करके पढ़ता हूँ, आइंदा के बाद वक़्त पर नमाज अदा करूंगा। मैं नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, आइंदा के बाद ठहर ठहर के पढ़ूंगा। मैं नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन इस नमाज के अंदर मुझसे फुला रसूलुल्लाह की सुन्नत रह जाती है, फुला रसूलुल्लाह का जो है वो अंदाज रह जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रह जाता है, आइंदा के बाद हर अमल करूंगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करूंगा। ईद तो उसकी है, अल्लाह अकबर, जिसकी सही कोशिश मेहनत को अल्लाह की बारगाह में कबूल कर लिया गया। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं ईद उसकी है लिमन खाफ यौमल वईद, जिसको क़यामत के दिन का खौफ लाहिक हो गया, क़यामत के दिन का डर जिसके अंदर पैदा हो गया, ईद तो उसकी है। और अल्लाह भी कुरान में फरमाते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, जन्नतान, उसके लिए तो 2 जन्नतें हैं। और ये भी याद रखिएगा अमल हर एक का कबूल नहीं होता, अमल करने वाले तो सारे ही होते हैं, अमल हर एक का कबूल नहीं होता। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी बंदे का अमल कबूल करता है, सिर्फ मुत्तकी बंदे का अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है, सिर्फ मुत्तकी बंदे का अमल अल्लाह के यहाँ शर्फ़े कबूलियत पाता है। अगर मैं मुत्तकी नहीं बना, अल्लाह अकबर, और तकवा क्या है? अल्लाह की हर बगावत को छोड़ना, अल्लाह की हर नाफरमानी को छोड़ना और नेकियों को इख्तियार करना, वो आमाल इख्तियार करना जिन आमाल के करने की वजह से अल्लाह राजी होता है, ये तकवा है। अगर ये चीज नहीं आई तो अमल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, 2 भाई थे जिन्होंने अपना अपना अमल पेश किया था कुर्बानी की सूरत में, कह लें एक का अमल अल्लाह ने कबूल किया, दूसरे का अमल रद्द कर दिया गया। दोनों मुसलमान थे, दोनों कलमा पढ़ने वाले थे, दोनों आदम के बेटे थे, लेकिन एक का अमल कबूल हुआ, दूसरे का अमल रद्द कर दिया गया। जिसका अमल कबूल हुआ अल्लाह ने उसकी जो है ना वो अमल को शर्फ़े कबूलियत बख्शा, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। उसका अमल क्यों कबूल हुआ? उसके अंदर तक़वा था, वो परहेज़गार था, वो मुत्तकी था, और रोज़ों का मकसद भी यही था हमें मुत्तकी बनाना। तो अल्लाह कहते हैं सिर्फ अल्लाह तक़वे वालों का अमल कबूल करता है। और अगर आप ज़ाहिरी तौर पर देखना चाहते हैं मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है या कबूल नहीं हुआ, तो मुहद्दिसीन कहते हैं एक अमल के बाद दूसरे अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, दूसरे नेक अमल का जज्बा पैदा हो जाए, दूसरे नेक अमल का तड़प की तड़प पैदा हो जाए, तो आप समझ जाएं आपका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया।
کرنے کے بعد بندہ سستی کا شکار ہو جائے، کوتاہی کا شکار ہو جائے، غفلت میں پڑ جائے، تو سمجھ جائے پہلا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، پہلا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے سستی سے بچانا، اور اللہ مجھے ترقی عطا کرنے کے بعد رسول اللہ کی دعاؤں میں ایک دعا، مجھے ترقی کی منزلوں کو پر چڑھانے کے بعد، ترقی کی منزلیں عبور کرنے کے بعد مجھے تنزلی کی طرف لے کے آنا، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس سے بچا دے۔ دنیا میں بھی ہم یہ چیز جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتے، اگر مجھے اللہ ترقی دیتا ہے، میں ترقی کی منزلیں چڑھتا چلا جاتا ہوں، اچانک جو ہے نا وہ تنزلی ہوتی ہے اور میں نیچے آ کے گرتا ہوں، تو کتنا صدمہ لاحق ہوتا ہے۔ تو جو رب کے ساتھ وعدے کرے کہ اللہ آئندہ کے بعد مومن مسلمان بن کے رہوں گا، اور بعد میں پھر ویسی ہی زندگی گزارنا شروع کر دے، اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی فرما برداری اور اطاعت پہ ثابت رکھنا، میرے دل کو اپنی جو ہے وہ اطاعت پر جما کے رکھنا۔ آپ نے فرمایا ہر بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، چاہے تو اللہ نیکی کی طرف پھیر دے، چاہے اللہ جو ہے وہ برائی کی طرف پھیر دے۔ اس لیے آپ فرماتے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھنا۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دینا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، میرے مومن بندو یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ سورۃ آل عمران کا پہلا ہی رکوع ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے مومن بندے مجھ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اعمال کرنے کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود، پھر اس کے باوجود جو ہے وہ التجائیں وہ کرتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت عطا کرنے کے بعد، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، بس تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے، انک انت الوہاب، یقیناً تو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے۔ یہ دعا اللہ نے قرآن پاک میں سکھائی ہے۔ قرآن کی ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں جو نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل کو جو ہے نا وہ خدشہ رہتا ہے، ان کے دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل جو میں نے کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ جب قرآن کی آیت اتری نا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد وہ بندہ ہے جو چوری کرے اور ایمان والا بھی ہو، مومن بھی ہو، لیکن ساتھ چوری کرے اور چوری کرتا ہوا گھبراتا رہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، شراب پیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھبراتا رہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد یہ وہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے یصلون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، یصومون، روزے رکھتے ہیں، یتصدقون، اور صدقے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال لوٹاتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اللہ کی بارگاہ سے رد نہ کر دیا جائے، یہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے نا وہ میرا عمل ٹھکرا نہ دیا جائے، اللہ اکبر، اللہ اس کو قبول فرما لے، یہی خدشہ اور یہی ڈر ان کو لاحق رہتا ہے۔ آج یہ عید کا دن منا رہے ہیں، خوشی کا دن منا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہماری یہ خوشی کیسی ہے، پتہ نہیں یہ ہماری عید کیسی ہے، جبکہ ہمارے جسم کے کئی حصے جو ہیں وہ درد اور تکلیف میں مبتلا ہیں، کئی حصے جو ہے وہ اللہ اکبر
اتنی زخم ان کو لاحق ہیں۔ فلسطین کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، خطے جو ہے نا وہ دیگر دنیا کے اندر جتنے بھی خطے ہیں، ہر طرف آپ کو مسلمان مظلوم نظر آئے گا، ہر طرف اسلام کے ماننے والوں پر ظلم نظر آئے گا۔ اپنی بہن کو دیکھیں، وہ فلسطین کی بہن ہو، وہ کشمیر کی بہن ہو، وہ اللہ اکبر دیگر اسلامی ممالک یا جو ہے نا وہ دنیا میں بسنے والے مسلمان ہو، اگر کسی بہن کی گردن پر اللہ اکبر کسی کا پاؤں آپ کو نظر آئے گا تو وہ مسلمان بہن ہوگی۔ آج فلسطین میں اللہ اکبر مسلمان بہنوں کی گردنوں کے اوپر یہودی کا پاؤں نظر آتا ہے، کشمیر میں ہندو کا پاؤں نظر آتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جھنجھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کے لیے، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا اسلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، مسلمان پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک عضو جو ہے نا وہ تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ نہیں ہے کہ جسم جو ہے وہ سکون سے سو جائے۔ اگر کان میں درد ہے اس کی درد سارا جسم محسوس کرتا ہے، اگر پیٹ میں درد ہے تو اس کی درد سارا جسم محسوس کرتا ہے، لیکن ہم کس قدر بے حس ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، کس قدر بے حس ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام والا بھی کہتے ہیں، رسول اللہ کا امتی بھی کہتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کو کوئی درد نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آج مسلمانوں پر انتہا کا ظلم ہے، چلیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، صرف بیان بازی کی بجائے آگے بڑھ کر جرأت کے ساتھ، اللہ اکبر، شجاعت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جہادی ولولے کے ساتھ وہ یہودیوں کو جواب دیں، ہندوؤں کو جواب دیں، لیکن آج صرف بیان بازی کی حد تک ہوتا ہے۔ آپ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، کم از کم روزانہ کی بنیاد پر ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا لیا کرو، روزانہ کی بنیاد پر ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے یہ التجا کر لیا کرو، اللہ فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما، اللہ کشمیریوں کو آزادی عطا فرما، اللہ تمام امت مسلمہ میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کو آزادی عطا فرما۔ شاید کی بات ہے کہ یہی ہمارا جذبہ اور یہی ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھ اور یہی ہمارے اللہ اکبر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اللہ کی بارگاہ میں معذرت کے طور پر پیش ہو جائے۔ اللہ، ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا، اللہ اکبر، لیکن ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے کیا، آنکھوں سے آنسو بہائے، تیرے سامنے التجائیں کی، اللہ یہ کام ہم کر سکے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی خواب غفلت سے بیدار کرے اور وہ جہادی جذبہ اللہ اکبر اپنے اندر بھی پیدا کر کے اور امت مسلمہ میں بھی پیدا کر کے ان یہودیوں کا اللہ اکبر جو انتہائی دہشت گرد قوم ہے، جو انتہائی اللہ اکبر گندی قوم ہے، خباثت سے بھرپور قوم ہے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ مجھے بتائیں وہ یہودی جو نبیوں کا قاتل ہے وہ کسی عورت پر گولی چلاتے ہوئے شرم کیسے محسوس کرے گا؟ وہ کسی بچے پر گولی چلاتے ہوئے شرم کیسے محسوس کرے گا؟ اپنے اندر جہادی جذبہ پیدا کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت ہم پر فرمائے، امت مسلمہ پر اپنی رحمت فرمائے۔ جہاں ہمارے مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کو آزادیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک امت بنا دے، ایک امت۔ آج جذبہ یہ پیدا کرے کہ ہم نے ایک امت بننا ہے، ایک امت جب بن جائیں گے پھر درد محسوس ہوگا۔ کہیں بھی خطے کے اندر پوری دنیا میں کوئی مسلمان کسی پر ظلم ہوگا، ہم اس کو اپنا ظلم، اپنے آپ پر ظلم محسوس کریں گے۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا کر دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا
عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب۔